إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مجھے نہ لے چلو چمن میں میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو ہمارے احباب بڑی عقیدت سے مناتے ہیں۔ اس مہینے کو میلاد کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، ولادت کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ سامعین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ولادت کے بعد شروع ہوئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ولادت کے بعد ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہونے لگی؟ ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تب سے چلتی آ رہی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، پتہ بھی نہیں کہ میری زندگی میں کس نے آنا ہے، کیسے آنا ہے، کہاں سے آنا ہے، سوچوں گا بھی نہیں اس کے بارے میں۔ اگر میں کسی بزرگ کے ساتھ ملاقات کروں، ایسا بزرگ جو پاکستان بننے کے وقت موجود تھا، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کے پاس جا کے کہوں کہ بابا جی آج مجھ سے محبت کرتے ہیں، جب پاکستان بنا تھا اس وقت آپ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے کہ بیٹا اس وقت تک تو اس سے محبت کرتا نا جب تیرے آنے کا بھی کوئی امکان ہوتا، اس وقت تو تجھے دیکھنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا، تیرے نام کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا، یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تیرے جیسا کوئی آئے گا، تیرے جیسا کوئی ہوگا جسے میں سنوں گا، جسے میں دیکھوں گا، جس سے میں بات کروں گا، جس سے میں ہم کلام ہوں گا، ایسا بھی ہوگا؟ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اس وقت تو تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا، میں تجھ سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ ہاں آج تیرا وجود ہے، آج میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ مگر میرے آقا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اگر دیکھیں تو میلاد تو بہت بعد آیا ہے، بہت دیر کے بعد آیا ہے۔ یہ تب تذکرے ہوا کرتے تھے جب ابھی اللہ عز و جل صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوا کرتا تھا، اور ایک میٹنگ ہوئی، سب لوگوں کو کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا، جتنے بھی عالم نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا، میٹنگ بٹھائی گئی۔
اور سب سے کہا گیا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارے رب ہوں، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سوال کیا گیا، سب سے پوچھا گیا، کسی ایک سے نہیں، کسی کو ایک ایک کر کے بلایا نہیں گیا، کوئی بہت لمبی کانفرنس نہیں تھی، سب کی میٹنگ کیا ہے؟ الست بربکم، جواب دیا گیا قالوا بلا، بے شک آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ میٹنگ ختم، بات چیت ختم، اس سے آگے کوئی بات نہیں، میٹنگ برخاست ہو گئی۔ سوال کیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جواب مل گیا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ میٹنگ برخاست ہو گئی، ارواح کو ان کی جگہ پر واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ رکھی گئی، ایک اور کانفرنس رکھی گئی، جن میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بلایا گیا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو ان سے کہا گیا کہ پہلے آدم علیہ السلام کو میں دنیا میں بھیجوں گا، پھر آدم علیہ السلام میں سے اولاد ہوگی، پھر میں اسی میں سے اس اولاد میں سے پھر اور نبی بھیجوں گا، پھر اور بھیجوں گا، پھر ایک اور بھیجوں گا، پھر آخر میں اپنا رسول بھیجوں گا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ رسول کون سا رسول؟ یا اللہ 313 رسول تو نے بھیجنے ہیں، 313 میں سے کون سا؟ یا اللہ وہ کون سا رسول ہوگا جو تو بھیجے گا؟ کہا کہ وہ تم سب سے افضل ہوگا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ 313 رسولوں میں 312 رسول ایسے رکھے جنہیں کلمہ تو دیا مگر اس کلمے میں رسول کا نام نہیں دیا، کلمہ دیا مگر اس کلمے میں رسول کا نام نہیں دیا۔ اس میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ میں پہلے سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجوں گا، تمام انبیاء میرے محبوب ہوں گے، ساری انسانیت سے افضل ہوں گے، پھر امام الانبیاء کو بھیجوں گا، وہ آئے گا تو سب سے آخر میں، آئے گا تو سب سے آخر میں، سب سے آخر میں اسے میں بھیجوں گا، لیکن اس کا مقام سب سے پہلے رکھوں گا، اس کا مقام سب سے افضل ہوگا، اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اس کی امت کا رتبہ سب امتوں سے اعلیٰ ہوگا، اس کی امت کا نام سب امتوں سے پہلے ہوگا، اس کی امت کا مان سب امتوں سے اونچا ہوگا، اس کی امت، اس کے صحابہ کا رتبہ سب نبیوں کے صحابہ سے اونچا ہوگا۔ وہ نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام نے، اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ صفی اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان سب کے کلموں میں سے رسول کو نکال دیا۔ رسول کتنے؟ اب نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی کے ذمہ اور کام ہے، رسول کے ذمہ اور کام ہے۔ نبی کا رتبہ اور ہے، رسول کا رتبہ اور ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور ہے۔ 312 رسولوں میں کسی کے بھی نام کے ساتھ، کسی کے بھی کلمے کے ساتھ رسول نہیں لگایا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ صفیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام ہی علیحدہ کر دیا۔ اور تذکرہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس وقت سے جب ابھی دنیا کائنات وجود میں بھی نہیں آئی، تب سے اللہ نے تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ میلاد تو آج ہم منانا شروع کر رہے ہیں،
سے ہی پہلے کر دیے تھے، اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے تذکرے شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک استاد کسی کے گھر پڑھانے کے لیے گیا، سبق پڑھانے کے لیے گیا، وہاں جا کے اسے سبق پڑھایا اور آگے کا سبق دے کے آیا کہ بیٹا یہ پیراگراف ہے، یہ اتنا پیراگراف کل میں نے آ کے سننا ہے۔ اب اگلے دن استاد جب اس کے گھر گیا تو گھر کی گلی پہ جا کے اس نے اپنی گاڑی روکی، اندر دیکھتا ہے قالین بچھا ہوا، بڑے فانوس لگے ہوئے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی اور گلی پھولوں سے سجی ہوئی۔ اور استاد اپنی گاڑی سے اترتا ہے، ادھر بھی لوگ جمع ہیں، ادھر بھی لوگ جمع ہیں۔ جیسے یہ قالین پر استاد قدم رکھتا ہے، اوپر سے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح برسات کی طرح برستی ہیں اور وہ برستی ہی رہتی ہیں جب تک کہ وہ استاد اس شاگرد کے گھر تک نہیں پہنچ جاتا۔ شاگرد کے گھر جاتا ہے، اپنی سیٹ پر براجمان ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر پھولوں کی پتیاں برسائی جاتی ہیں۔ جب وہ پھولوں کی پتیاں برسائی جاتی ہیں، پھولوں کی پتیاں کی برسات کے بعد اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے جاتے ہیں اور پھر استاد کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، بیٹا یہ بتا تو نے اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ جواب ملتا ہے کہ استاد جی آپ کی قدر، آپ کی عزت کے لیے یہ میں نے اتنا سب کچھ کیا۔ کہ استاد کا رتبہ کیا ہوتا ہے یہ اہل محلہ کو بتانے کے لیے سب کچھ کیا۔ جب استاد کے رتبے کو بتانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تو بیٹا یہ بتا کہ کل جو میں نے تجھے سبق دیا تھا، کل جو میں نے تجھے سبق دیا تھا وہ یاد ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں استاد جی وہ سبق مجھے یاد نہیں۔ وہ کہتا ہے بیٹا یہ جو اتنا تو نے انتظام کیا نا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اتنا سارا جو تم نے انتظام کیا، اتنا خرچ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، بڑے بڑے ڈگ لگاتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر لگاتے ہیں، پورے کے پورے محلے کی نیندوں کو حرام کرتے ہیں، نعتیں چلاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نعت چلا رہے ہیں، نظم چلا رہے ہیں، حمد چلا رہے ہیں، تقریر چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ چلا رہے ہیں۔ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ہمارے محلے میں رہنے والا جسے آواز سے اس کی طبیعت میں چڑ آتی ہو یا اس کی طبیعت خراب ہوتی ہو، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو یا اسے آرام کی ضرورت ہو اور وہ بے آرام ہوتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یار مہربانی کر، تو نے اپنی محفل کرنی ہے تو اپنی محفل کر مگر ڈسٹرب نہ کر۔ تو کہتے ہیں کہ یار اللہ کے ذکر سے منع کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ کا ذکر، میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا انہیں بیان کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے بیان کرنا اپنی شکل و شباہت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا۔ اگر میرے نبی کو ان کی تعریف بیان کرنی ہے، اپنے لباس کو نبی جیسا بنا، اپنی کارکردگی کو نبی جیسا بنا، اپنے کاروبار کو نبی جیسا بنا، اپنے اہل و عیال کو نبی جیسا بنا، اپنے میل جول والوں کو نبی جیسا بنا۔ تو نہ بول کہ میں نبوی ہوں، تو نہ کہہ کہ میں محمدی ہوں، تو نہ کہہ کہ میں محمد کا امتی ہوں۔ لوگ تجھے دیکھیں، کافر بھی دیکھ کے کہے کہ یہ محمد کا امتی ہے اور محمد کو ماننے والا ہے۔ آج ہم کرتے کیا ہیں؟ مکمل ہمارا پورے کا پورا مزاج اسلام سے کے مخالف چلتا ہے۔ ہم کٹنگ کرواتے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر، داڑھی ہماری یہود و نصارہ کے طریقے پر، لباس ہمارا یہود و نصارہ کے طریقے پر، اور کہتے کیا ہے 12 ربیع الاول آ گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں 12 ربیع الاول آ گیا ہے، میلاد کا مہینہ ہے، مجھے میلاد منا لینے دو، نبی کی تعریف کر لینے دو، نبی کے لیے عید منا لینے دو، نبی کی پیدائش کی خوشیاں منا لینے دو۔ میرا بھائی نبی کی پیدائش کی تو تجھے خوشی ہے، نبی کی وفات کا تجھے غم ہے، نبی کے آنے کی خوشی ہے، نبی کے جانے کا غم ہے، نبی کی تعلیم کی فکر نہیں، نبی نے جو تعلیم دی وہ اپنانی نہیں، نبی نے جو کہا وہ ماننا نہیں۔ کس قسم کی محبت ہے تیری؟
محبت کس قسم کی ہے؟ تو کہتا ہے نا کہ میں عید میلاد النبی منانا چاہتا ہوں، تو کہتا ہے نا کہ میں عید مناؤں گا، میلاد مناؤں گا۔ میلاد کیوں مناتا ہے؟ تجھے سبق تو یاد نہیں ہے، پھر یہ خرچہ کیوں کرتا ہے؟ نبی کے نام پہ یہ چیزیں کیوں بانٹتا ہے جبکہ تو اسے جانتا تک نہیں ہے؟ کیا علم ہے تیرے پاس نبی کے بارے میں؟ کیا جانتا ہے نبی کے بارے میں؟ اتنا بھی علم نہیں ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے کس طریقے سے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کس طریقے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے کس طریقے سے تھے، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کھاتے کس طریقے سے تھے، پیتے کس طریقے سے تھے، چلتے کس طریقے سے تھے، سجدہ کتنا لمبا کرتے تھے، کس طریقے سے کرتے تھے، قیام کیسا ہوتا تھا، رکوع کیسا ہوتا تھا، دعا کیسی ہوتی تھی، آنسو کیسے ٹپکتے تھے، سینے میں سے آواز کیسی ابھرتی تھی، کسی ایک چیز کا علم نہیں، اور کہتا کیا ہے میں میلاد مناؤں گا۔ نبی کے بارے میں کیا جانا ہم نے؟ ہاں، اگر یہ سوال کیا جائے کہ فلاں ملک کا جو فلم ایکٹر ہے اس کی گرل فرینڈ کتنی ہے، وہ میں بتا سکتا ہوں۔ فلاں ملک کا جو ایکٹر ہے، فلم ایکٹر ہے، اس کا ہیئر سٹائل کس فلم میں کیسا ہوتا ہے اور کس گانے میں کس طریقے سے وہ ڈانس کرتا ہے، ایک ایک اس کی ادا بتا سکتا ہوں، مگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ جو باندھتے تھے وہ کس قسم کا باندھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اپنے نگاہوں کو کیسے رکھتے تھے۔ ہم تو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یقین جانے کہ نہایت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یقین جانے کہ یہ ہماری سخت ترین بے غیرتی ہے کہ ہم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا ہوا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسا ہوا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل جان قربان کرنے کا کہتے ہیں، مگر یقین جانے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی تیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک پائی بھی قربان کر کے، دل جان تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ انسان اس وقت تک مکمل ایمان نہیں لا سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے کاروبار سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز میں سب سے پہلے سنتیں ادا کرتے تھے، 2 سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسے اپنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان ہے، جان تو بہت دور، ہم اپنی نیند قربان کر کے 2 سنتیں نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان ہے، ظہر کی 4 سنتیں فرائض سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ پڑھی، ہر ظہر کی نماز میں پڑھی۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کے وہ 4 سنتیں تو کیا بعد کی 2 سنتیں بھی کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے میں سب سے آگے پیش ہوتا ہوں۔ بھائی تو میلاد مناتا کیوں ہے؟ وجہ تو بتا مجھے۔ ہاں، اس وقت تو حقدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے کا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم منانے کا بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل بھی کرے، اپنے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے، اپنی داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھے، یہ نہ ہو کہ فرنچ کٹ کرے
اور اگر سوال کیا جائے کہ یار یہ ایسا کیوں ہے تو جواب ملتا ہے کہ نائی نے ایسا کر دیا، میں نے اٹھا لیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بھائی نائی کون ہوتا ہے؟ تیری داڑھی کو ہاتھ لگانے والا۔ تو نے کہا تو اس نے کینچی لگائی، اگر تو نہ کہتا تو کینچی وہاں تک پہنچتی کیسے؟ تو نہ کہتا تو اس کی مشین یہاں پہ پھرتی کیسے؟ تو نہ کہتا تو اس طرح یہاں تک پہنچتا کیسے؟ چلو یہاں تک تو نائی کی مشین پہنچ گئی، یہاں بھی نائی کی مشین پہنچی، سر کے بال یہودیوں کے طرز پر کٹوا لیے، یہاں بھی نائی کی مشین پہنچ گئی، اس نے کہہ دیا، اس کا ہاتھ لگ گیا، میں نے بنوا لیا۔ لباس پہ کیا پہنچا؟ درزی کا ہاتھ پڑ گیا کہ اس نے لباس کو پینٹ شرٹ بنا دیا، یہودی لباس بنا دیا۔ اگر اس طریقے سے دیکھیں تو ہماری پوری زندگی تو دوسروں نے خراب کی، میں نے کیا کیا؟ یقین جانے کہ یہود و نصارہ نے آگے ہم لوگوں سے قرآن پاک چھینا نہیں ہے، لے کر نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ مسجد کی الماری میں آج بھی قرآن پاک بھرے ہوئے ہیں۔ اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیں، آپ کی اپنی گھروں کی الماریوں میں قرآن پاک رکھے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے گھر بھی ہوں ہم لوگوں کے گھروں میں جن کے گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوں اور اس پر جالے پڑ گئے ہوں۔ ہم اٹھا کر پڑھتے نہیں، ہمیں موبائلوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ یہود و نصارہ نے بالکل سلو پوائزن جو ہوتا ہے، بالکل ایسا زہر جو خاموشی سے ہمارے اندر پیوست ہوتا جا رہا ہے، بالکل خاموشی سے آہستہ آہستہ ہم لوگوں کے اندر سے ایمان کو نکالتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں چھینا، ہم نے خود اٹھا کے قرآن پاک پیش کر دیا۔ ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت ہی نہیں رہی، قرآن پاک پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خدارا صرف میلاد پر اور وظائف پر اپنی زندگیوں کو نہ ڈالو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر کرنی بھی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طریقے سے ظاہر کریں، اس طریقے سے ظاہر کریں کہ یہودی بھی دیکھ کر کہے کہ واقعی یہ مسلمان کا بچہ مسلمان ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے۔ اس طریقے کی اپنی زندگی نہ بنائیں کہ بس میلاد پہ ہی اپنا سارا کچھ گزار دیں۔ نبی کی ولادت کی خوشی مناؤ، کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں، مگر اس وقت مناؤ جب نبی کے طریقے پر عمل بھی کیا ہو۔ نبی کے غم کو بھی مناؤ، مگر اس وقت مناؤ جب نبی کے طریقے پر عمل کیا ہو۔ غم تو اسے ہوتا ہے نا جسے محبت ہو۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا پڑوسی تھا، آپ لاہور بیٹھے ہیں، آپ کو وہاں پر اطلاع دی گئی، آپ اسے جانتے تک نہیں، نیا پڑوسی آیا، کرایہ دار تھا، آپ کو بتایا گیا وہ نئے پڑوسی ہے نا، ان کا فلاں مارا گیا، آپ بس اتنا کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ بس وہاں سے بھاگیں، یار میں فوراً پہنچوں، میرا پڑوسی بہت عزیز تھا، اس کا جنازہ پڑھوں، اسے کفن دفن کا انتظام کروں، یہ سارا انتظامات سنبھالوں، بہت اچھا تھا۔ ایسا بھی آپ نہیں کریں گے۔ محبت تو دور دور کی بات، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں، ہماری کیفیت بھی اس وقت ایسی ہی ہے، ہمیں محبت نہیں ہے۔ جب محبت نہیں پھر غم کس چیز کا منا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو پھر شکلیں کہاں ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری شکلیں ہیں، ہمارے لباس ہیں، ہمارے گھر کے طور طریقے ہیں؟ اگر ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں تو خدا نہ وہ پہلے طریقے اپنائیں، اس کے بعد بے شک میلاد بھی منائیں، اس کے بعد جس طریقے کی مرضی زندگی گزاریں، غم بھی منائیں، خوشی بھی منائیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کریں، اور محبت اسی طریقے سے آئے گی کہ قرآن سے بھی محبت کریں، علماء سے بھی محبت کریں، صلحاء سے بھی محبت کریں، صحابہ سے بھی محبت کریں، تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بدعت سے بھی محبت ہوگی، اور ہمارے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔